حجاج بن یوسف تاریخ کے آئینہ میں تحقیق و ترتیب ابو محمد مخدوم زادہ۔ محلب کا حجاج کے نام خط۔ محلب نے حجاج کو لکھا، میرے پاس جناب والا کا خط آیا جس میں آپ نے خارجیوں کے معاملہ میں مجھ پر الزام لگایا تھا اور مجھے حکم دیا تھا کہ میں ان پر حملہ کروں اور یہ تمام کارروائی آپ کے بھیجے ہوئے شخص کے سامنے ہو۔ چنانچہ میں نے آپ کے حکم پر عمل کیا۔ اب آپ اپنے قاصد سے جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے معلوم کر لیں۔ اگر ان کا تبادلہ کرنا یا ان کے مکان سے انہیں نکالنا میری قدرت میں ہوتا اور میں ایسا نہ کرتا، تب یقیناً اس کے معنی یہ ہوتے کہ نہ میں امیر المؤمنین سے وفا کرتا ہوں اور نہ آپ کی خیرخواہی، بلکہ مسلمانوں کو دھوکے میں رکھتا ہوں۔ معاذ اللہ، میرا ہرگز یہ طرز عمل نہیں اور نہ اس طرح میں خدا کو منہ دکھا سکتا ہوں۔ والسلام۔ غرض کہ محلب اسی طرح مسلسل 8 ماہ تک خارجیوں سے لڑتے رہے، ان کے خلاف کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ جب کبھی خارجیوں نے محلب اور ان کے ساتھی اہل عراق پر اپنے کمینے پن کی وجہ سے حملہ کرنے کی کوشش کی، ان لوگوں نے ہمیشہ انہیں تیروں اور تلواروں سے شکست دی اور اپنی حفاظت کی۔ ایک شخص معقتر القبئی نامی قطری کی طرف سے کرمان کی ایک طرف کا گورنر تھا۔ یہ ایک فوج کی جماعت اپنے ساتھ لے کر نکلا اور خارجیوں کے ایک بڑے بہادر شخص کو اس نے قتل کر ڈالا۔ تمام خارجی قطری کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور یہ واقعہ بیان کیا اور مطالبہ کیا کہ اس شخص کو جو قبیلہ ضبا سے تعلق رکھتا تھا ہمارے سپرد کر دیا جائے تاکہ ہم اسے اپنے ساتھی کے بدلے میں قتل کر ڈالیں۔ قطری نے کہا، میری رائے تو نہیں کہ میں ایسا کروں۔ اس شخص نے کلام پاک کے معنی بیان کرنے میں غلطی کی تھی اور میں مناسب نہیں سمجھتا کہ تم اسے قتل کر ڈالو، کیونکہ وہ بہت ہی نیک اور بزرگ شخص ہے۔ خارجیوں نے کہا کہ ہاں، ضرور اسے قتل کر ڈالنا چاہیے۔ قطری نے کہا، ہرگز نہیں، غرض کہ یہی واقعہ ان کے اختلاف کی جڑ ہوا۔ خارجیوں نے عبد رب کبیر کو اپنا سردار بنا لیا اور قطری کو چھوڑ دیا۔ ایک مختصر سی جماعت نے قطری کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لی، جو تقریباً خارجیوں کی مجموعی تعداد کی 1/4 یا 5واں حصہ ہوگی۔ قطری اس جماعت کے ساتھ اپنے مخالف خارجیوں سے تقریباً 1 ماہ تک دن رات لڑتا رہا۔ محلب کا حجاج کو خط لکھنا۔ اس واقعے کی اطلاع محلب نے حجاج کو دی اور لکھا، اللہ تعالیٰ نے خارجیوں کے جوش و خروش کو ان کے آپس ہی میں ٹھنڈا کر دیا۔ خارجیوں کی ایک بڑی جماعت نے قطری کا ساتھ چھوڑ کر عبد رب کبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایک چھوٹی سی جماعت اب بھی اس کے ساتھ ہے اور ان دونوں فریقوں میں رات دن جنگ گرم ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی واقعہ ان کی بربادی کا سبب ہوگا۔ والسلام۔ حجاج کا جواب محلب کے نام۔ حجاج نے محلب کے جواب میں اس کو لکھا، تمہارا خط آیا۔ خارجیوں کے متعلق جو کچھ تم نے بیان کیا ہے میں نے اسے پڑھا۔ جب میرا خط تمہیں ملے تو تم اسی حالت میں کہ ان کے آپس میں اختلاف اور دشمنی پڑ گئی، قبل اس کے کہ پھر ان میں اتحاد اور اتفاق ہو جائے، ان پر حملہ کر دو اور اس وقت تمہارے حملہ کر دینے سے انہیں بہت ہی شدید نقصان پہنچے گا۔ والسلام۔ محلب کا ایک اور خط۔ محلب نے اس کے جواب میں لکھا، جناب والا کا خط مجھے ملا، جو کچھ اس میں لکھا ہوا تھا میں اسے سمجھ گیا، مگر میری رائے یہ ہے کہ جب تک وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں اور اسی طرح اپنی تعداد کم کر رہے ہیں، میں تماشا دیکھتا رہوں گا اور ان سے کچھ بھی نہ کہوں گا۔ اگر اسی طرح وہ ختم ہو گئے تو فہو المراد، اور اسی میں ان کی مکمل بربادی ہے، اور اگر ان میں پھر اتحاد قائم ہو گیا تو اس وقت وہ لڑائی کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے ہوں گے، میں فوراً ہی ان پر حملہ کروں گا۔ اس وقت ان کی یہ طاقت اور قوت باقی نہیں رہے گی اور انشاءاللہ ان کا تباہ کرنا بہت ہی آسان ہوگا۔ والسلام۔ حجاج خاموش ہو گیا اور محلب بھی چپ بیٹھے ہوئے دور سے تماشا دیکھتے رہے۔ خارجی اسی طرح 1 ماہ تک لڑائی میں مصروف رہے۔ اس کے بعد قطری ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی
तबरिस्तान की तरफ चला और बाकी तमाम खारजियों ने अब्द रब कबीर के हाथ पर बैत कर ली। फिर फ़ौरन ही मोहल्लब ने खारजियों पर हमला कर दिया। खारजियों ने भी मोहल्लब का बहुत ही सख्ती से मुकाबला किया, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें तबाह कर दिया और बहुत थोड़े उनमें से बच सके। बाकी तमाम के तमाम वहीं घात में रहे। उनकी रिहाइश गाह पर कब्ज़ा कर लिया गया और जो कुछ उसमें साजो सामान था वो सब ले लिया गया और सबको कैद करके लौंडी गुलाम बनाया, क्योंकि खारजी भी मुसलमानों के साथ ऐसा ही सलूक किया करते थे। खारजियों की तबाही और उसके वजूह। जब करमान में खारजियों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हुआ, जिसका ज़िक्र हम ऊपर बयान कर चुके हैं, तो कुछ खारजी तो अब्द रब कबीर के साथ हुए और कुछ कतरी के साथ हो गए, मगर इस कतरी की ताकत को बहुत नुकसान पहुंचा और अब उसने तबरिस्तान का रुख किया। हज्जाज को कतरी की हालत की इत्तला हुई। उसने मुल्क शाम के एक ज़बरदस्त लश्कर को सुफियान बिन अल अबरद कतरी की तलाश में रवाना किया। सुफियान रवाना हो रहे थे, वहाँ पहुँचे और अब यहाँ से उसने खारजियों का पीछा किया। तबरिस्तान में अहले कूफा की जो फ़ौज थी, इसहाक मोहम्मद बिन अल अशअत उसके कमांडर थे। हज्जाज ने उन्हें हुक्म दिया कि तुम सुफियान के हुक्म पर अमल करो और वो तुम्हारा कमांडर है। इसहाक सुफियान से आ मिले और अब ये दोनों सरदार कतरी की तलाश में रवाना हुए और तबरिस्तान के पहाड़ों की एक घाटी में उससे झड़प हुई और पहुंचते ही सख्ती से लड़ाई शुरू कर दी। कतरी के साथी इससे अलग हो गए और वो अपने घोड़े या खच्चर से पहाड़ की गहराई में गिरता चला गया। मुआविया बिन मोहसन अल-कुंदी का बयान है कि जब वो गिरा, मैंने उसे देखा मगर मैं उसे पहचानता ना था। मैंने 15-20 औरतें देखीं जो अपने हुस्न जमाल और शक्ल सूरत में खुदा की कुदरत की एक मिसाल थीं, सवाए एक बुढ़िया के, वो भी उनमें थी। वो अपनी आप ही मिसाल थी। मैंने उन पर हमला किया और उन्हें सुफियान बिन अल अबरद के करीब लाया। जब मैं उन्हें सुफियान के करीब ले आया तो उस बुढ़िया ने तलवार निकाल कर मुझ पर हमला किया और एक ऐसा हाथ मारा कि तलवार खुद काट कर मेरे हलक की खाल को काटती हुई गई। इस पर मैंने उसके सर पर तलवार का एक ही हाथ से हमला किया और उसका खात्मा हो गया और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। अब मैं इन नौजवान औरतों को लेकर आगे बढ़ा और उन्हें मैंने सुफियान के हवाले कर दिया। सुफियान ने बुढ़िया की बहादुरी पर हंस कर मुझसे कहा, बताइए आपने उसे क्यों कत्ल कर डाला? मैंने अर्ज़ किया कि क्या जनाबे वाला ने देखा नहीं, उसने मुझ पर तलवार का ऐसा हमला किया था कि करीब था कि वो मुझे कत्ल कर डाले। सुफियान ने कहा, हाँ बेशक मैंने खुद इस वाक़ये को देखा कि मैं तुम्हें इस काम पर इल्ज़ाम नहीं देता। इस इलाके का एक गंवार इस जगह आया जहाँ के कतरी पहाड़ की चोटी से गिर पड़ा था। चूँकि उसे सख्त प्यास मालूम हो रही थी, उसने गवार से कहा कि मुझे पानी पिलाओ। गवार ने कहा, कुछ दिलवाइए तो पिलाऊं। कतरी ने कहा, मांगते हुए शर्म नहीं आती? यहाँ मेरे पास सिवाय इन हथियारों के और क्या है, और अगर तूने मुझे पानी पिला दिया तो मैं तुझे ये हथियार दे दूँगा। गवार ने कहा, नहीं जनाब, अभी दीजिए। कतरी ने कहा, जब तक पानी ला कर ना पिलाया नहीं दे सकता। गर्ज के वो गवार वहाँ से चला गया और पहाड़ पर चढ़कर बहुत ऊंची जगह से एक बड़ा भारी पत्थर फेंक दिया। पत्थर गिरता हुआ कतरी तक पहुँचा और उसके एक सरीन पर लगा, जिससे उसका हाल और भी ख़राब हो गया। फिर उस गवार ने और लोगों को आवाज़ देकर अपनी तरफ बुलाया। उसे उस वक्त तक मालूम ना था कि यही कतरी है। अलबत्ता उसकी ज़ाती वजाहत और पूरे असलहा से जो वो सजाए हुए था, उसने ख़याल किया कि यह खारजियों का कोई बड़ा शख्स है। कतरी को देखते ही कई कूफा वाले उसकी तरफ दौड़े और उसका काम तमाम कर दिया। इन लोगों में सौदा बिन अबजर, जाफ़र बिन अब्दुर्रहमान, सबाह बिन मोहम्मद बिन अल अशअत, बावाम बिन अशअत का आज़ाद ग़ुलाम और उमर बिन अबी सलत शरीक थे। ये सब के सब कतरी के कत्ल का दावा करते थे, जबकि इनसे हर शख्स उसके कत्ल दावा कर रहा था। अबुल जोहम
ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ لائیے یہ سر تو میرے سپرد کر دیجئے اور آپ لوگ آپس میں انصاف کر لیجئے۔ ابو الجہم اس سر کو اسحاق بن محمد کے پاس لایا۔ یہ اہل کوفہ کی فوج کے کمانڈر تھے۔ جعفر میں اور ان میں کسی وجہ سے بول چال تھی۔ جعفر ان کے پاس آتا بھی نہ تھا اور نہ ان کی آپس میں بول چال تھی۔ جعفر سفیان کے ساتھ تھا اور اسحاق کے ساتھ نہ تھا۔ اہل مدینہ کا جو دستہ فوج رے میں مقیم ٹھہرا ہوا تھا اس کا کمانڈر تھا۔ سفیان نے اہل رے میں سے حسب حکم حجاج بہادروں کا انتخاب کیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوا تھا۔ بہرحال یہ لوگ قطری کا سر لے کر آئے تو اس کے متعلق جھگڑنے لگے۔ ابو الجہم سر کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ سفیان نے اسے حکم دیا کہ تم اس سر کو لے کر چلے جاؤ اور ان کو آپس میں جھگڑنے دو۔ ابو الجہم اس سر کو لے کر حجاج کے پاس آیا اور پھر عبد الملک کے پاس لایا۔ عبد الملک نے اسے 2000 وظیفہ مقرر کر دیا اور اس کے گھر کے اس بچے تک کا وظیفہ مقرر کر دیا جس کا دودھ چھوٹا ہو۔ حجاج کی طرف سے سفیان کی معزولی۔ جعفر سفیان کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ قطری نے میرے باپ کو قتل کیا تھا اور اس کا مجھے بہت سخت صدمہ ہوا تھا۔ آپ میرا ان لوگوں سے سامنا کرائیے جو اس کے قتل کرنے کے دعوے دار ہیں، اور ان سے پوچھئے کہ کیا میں ان سب کے آگے نہ تھا اور سب سے پہلے پہنچ کر میں نے ہی اس کے ایک سخت ہاتھ نہ لگایا تھا اور اسے پچھاڑا تھا۔ جب میں نے اس کا کام تمام کیا تھا اس وقت اور لوگ آئے اور پھر انہوں نے بھی تلواریں مار کر اپنے حوصلے نکالنے شروع کیے۔ اگر وہ لوگ میرے بیان کی تصدیق کریں تو سچے ہیں، اور اگر انکار کریں تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ہی اسے قتل کیا تھا، ورنہ وہ لوگ قسم کھا کر کہیں کہ انہوں نے قتل کیا ہے، اور کہہ دیں کہ جو کچھ میرا بیان ہے اس سے وہ واقف نہیں اور نہ میرا اس کے قتل کرنے میں کوئی حق ہے، تو میں خاموش ہو جاؤں۔ سفیان نے کہا کہ آپ اب آئے ہیں جب کہ میں نے سر کو حجاج کے پاس بھیج دیا اور جعفر واپس چلا آیا، تو سفیان نے اور لوگوں سے کہا کہ بے شک اگر جعفر نے قطری کو قتل کیا ہے تو وہی سب سے زیادہ اس کا اہل تھا۔ اس کے بعد سفیان نے عبید بن ہلال کی فوج کا رخ کیا۔ عبید نے قلعہ قومس میں پناہ لی تھی۔ سفیان نے اس کا گھیراؤ کر لیا اور کچھ روز لڑتا رہا۔ پھر سفیان اپنی فوج کو قلعہ کے بالکل نزدیک لے آیا اور چاروں طرف سے خارجیوں کو گھیر لیا۔ سفیان نے اپنے نوکر کو حکم دیا کہ اعلان کر دو کہ خارجیوں میں سے جو شخص اپنے سردار کو قتل کر کے ہمارے پاس چلا آئے گا اسے امان دی جائے گی۔ خارجیوں پر گھیراؤ کی تکلیف روز بروز بڑھتی گئی۔ کھانے کو کچھ نہ تھا۔ جس قدر جانور ان کے پاس تھے ان سب کو کھا گئے، اور جب یہ بھی نہیں رہے تو قلعہ سے نکل کر سفیان کے مقابلہ پر آئے۔ سفیان نے ان کو قتل کر دیا اور ان کے سر حجاج کے پاس بھیج دیے۔ سفیان اس جنگ سے فارغ ہو کر بادند اور طبرستان چلا آیا، اور ابھی طبرستان ہی میں ٹھہرا تھا کہ جنگ جماجم سے پہلے ہی حجاج نے اسے معزول کر دیا۔ اسی سال امیہ بن عبداللہ بن خالد بن اسید نے بکیر بن وشاح کو قتل کیا۔ امیہ بن عبداللہ نے جو عبد الملک کی طرف سے خراساں کا ناظم تھا، بکیر بن وشاح کو علاقہ اور نہر میں جہاد کے لیے چنا تھا۔ اس سے پہلے بھی امیہ نے بکیر کو خارستان کا حاکم مقرر کیا تھا، اور جب بکیر نے واپس جانے کا انتظام شروع کیا اور بہت کچھ روپیہ لوگوں میں تقسیم کیا، اس وقت بحرین ورقاء السریمی نے امیہ سے اس کی شکایت لگائی جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اس پر امیہ نے بکیر کو حکم دے دیا کہ تم ابھی یہیں رہو۔ اب اس مرتبہ جب امیہ نے اسے اوراء النہر کے علاقوں میں جہاد کرنے کے لیے مقرر کیا تھا، اس نے تیاری شروع کی، ساز و سامان اور اسلحہ فراہم کیے، اور ساتھ کے بعض آدمیوں اور تاجروں سے روپیہ بھی قرض لیا۔ اور پھر بحیر نے امیہ سے کہا کہ اگر بکیر دریا کے اس پار چلا گیا اور ماوراء النہر کے علاقے کے سرداروں سے ملا
یہ ضرور خلیفۃ المسلمین کا ساتھ چھوڑ دے گا اور خود داوید الحکومت بن جائے گا۔ امیہ نے بکیر سے کہلا بھیجا کہ تم ابھی ٹھہرے رہو، شاید میں خود ہی جہاد کے لیے چلوں اور تم میرے ساتھ ہی رہنا۔ بکیر کو اس حکم پر بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اس کے تو یہ معنی ہے کہ وہ مجھے ملتوی کہہ رہے ہیں۔ عطاب القوہ غدانی نے اس بھروسے پر کہ میں تو بکیر کے ساتھ جہاد میں چلا جاؤں گا کچھ قرض لیا تھا۔ اب جب کہ بکیر کا جانا ملتوی ہو گیا تو عطاب کے قرض خواہوں نے اسے پکڑ لیا اور قید کر دیا، مگر بکیر نے اس کی طرف سے روپیہ ادا کر دیا اور پھر یہ رہا ہوا۔ اب امیہ بھی جہاد کے لیے جانے پر تیار ہوا اور حکم دیا کہ بخارا پر فوج بھیجنے کی تیاری کی جائے۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ بخارا ہوتا ہوا ترمز میں موسیٰ بن عبداللہ بن خازم پر حملہ آور ہو۔ لوگوں نے ساز و سامان درست کرنا شروع کیا اور جانے کی تیاری کرنے لگے۔ امیہ نے اپنے بیٹے زیاد کو خراساں پر اپنا نائب مقرر کیا۔ امیہ روانہ ہوا، بکیر بھی اس کے ساتھ تھا اور مقام کشماہن پر انہوں نے فوج کا اجتماع اور ترتیب کی۔ چند روز یہاں قیام کرنے کے بعد واپس جانے کا حکم دیا۔ اس مرتبہ پھر بحیر نے امیہ سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ بہت سے لوگ اس مہم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں گے، اس لیے آپ بکیر کو حکم دیں کہ وہ اہل فوج کے بالکل پیچھے رہیں تاکہ کوئی شخص رہ نہ جائے۔ غرض کہ امیہ نے بکیر کو حکم دیا کہ تم سب سے پیچھے رہو۔ اسی ترتیب سے چلتے چلتے یہ تمام لشکر دریائے جیحون پہنچا۔ امیہ نے بکیر کو کہا کہ تم سب سے پہلے دریا کو پار کرو، مگر عطاب القوہ نے عرض کیا کہ آپ سردار ہیں، سب سے پہلے آپ پار کریں، آپ کے بعد دوسرے لوگ پار کریں گے۔ چنانچہ امیہ نے دریا پار کیا اور ان کے پیچھے تمام فوج نے پار کیا۔ جب دریا کے اس پار پہنچ گئے تو امیہ نے بکیر سے کہا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ چونکہ میرا لڑکا ابھی بالکل نوجوان اور ناتجربہ کار ہے، اس لیے ممکن ہے کہ وہ ملک کے انتظام کو ٹھیک نہ رکھ سکے اور اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے نہ انجام دے سکے، اس لیے تم واپس جاؤ، میری قائم مقامی کرو، میں نے تمہیں اس کا حاکم مقرر کیا، میرے لڑکے کو انتظام مملکت سکھاؤ، اس کے فرائض تم انجام دو۔ بکیر نے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے خراساں کے ایسے شہسوار منتخب کیے جنہیں وہ خوب جانتا تھا اور بھروسہ تھا۔ اس کے ساتھ اس نے لوٹ کر مرو کا رخ کیا اور پھر دریائے جیحون کو پار کیا۔ امیہ نے بخارا کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ ابو خالد ثابت خزاعہ کا آزاد غلام ان کی فوج کے مقدمۃ الجیش کا سردار تھا۔ جب امیہ بخارا کی طرف چلا آیا اور بکیر نے دریا پار کر لیا تو عطاب القوہ نے بکیر سے کہا کہ ہم نے اور ہمارے خاندان والوں نے اپنی جانیں دے کر خراساں پر قبضہ کیا تھا اور اس کا انتظام کیا تھا۔ ہم نے درخواست کی تھی کہ قریش میں سے کوئی ایسا شخص ہمارا امیر بنایا جائے جو ہم میں اتحاد و اتفاق پیدا کرے گا اور انتظام درست کرے گا، مگر ایسا شخص ہمارا امیر مقرر کیا گیا جس نے ہمیں کھلونا بنا رکھا ہے، کبھی اسے جیل خانہ میں رکھتا ہے، کبھی دوسرے میں بدل دیتا ہے۔ بکیر نے کہا اچھا پھر کیا مشورہ ہے؟ عطاب نے کہا کہ مشورہ یہی ہے کہ ان کشتیوں کو تو آگ لگا دو، مرو چلو، امیر کی اطاعت کا جوا گلے سے اتار دو اور چل کے وہاں رہو اور جب تک ہو سکے مزے کرو۔ احنف بن عبداللہ نے بھی عطاب کی رائے کی تائید کی، مگر بکیر نے کہا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ یہ میرے بہادر ساتھی برباد ہو جائیں گے۔ عطاب نے کہا کہ کیا آپ ان لوگوں کی عدم موجودگی سے ڈرتے رہتے ہیں؟ اگر یہ مٹ گئے تو میں اہل مرو میں سے جس قدر آدمی آپ چاہیں گے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ بکیر نے کہا اس حرکت سے مسلمان تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ عطاب نے کہا کہ اس کی ایک بہت آسان صورت یہ ہے کہ آپ صرف اس بات کا اعلان کر دیجئے گا جو شخص مسلمان ہو جائے گا اس سے خراج نہیں لیا جائے گا، پھر دیکھیے کہ 50,000 مسلح شہسوار آپ کے پاس آ جائیں گے جو ان لوگوں سے زیادہ عقل مند اور فرما بردار ہوں گے۔ بکیر نے کہا کہ امیہ اور اس کے تمام ساتھی ہلاک ہو جائیں گے۔ عطاب نے جواب دیا کہ وہ کیوں ہلاک ہونے لگے؟ ان کے پاس ہر طرح کا سامان ہے، ہتھیار ہیں،
ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ بہت بہادر ہیں۔ ان کے پاس تو ساز و سامان ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرتے ہوئے چین تک جا سکتے ہیں۔ غرض کہ اب بکیر نے کشتیاں جلا دیں۔ مرو واپس آیا، امیہ کے بیٹے کو پکڑ کر قید کر دیا اور لوگوں کو دعوت دی کہ تم امیہ کا ساتھ چھوڑ دو۔ لوگوں نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ امیہ کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی۔ اس نے معمولی تاوان جنگ قبول کر کے اہل بخارا سے صلح کر لی اور واپس لوٹا۔ حکم دیا کہ کشتیاں بنائی جائیں۔ کشتیاں مہیا کی گئیں۔ امیہ نے بنی تمیم کے ان معزز لوگوں کو جنہوں نے اس کے ساتھ مخاطب ہو کر کہا، کیا آپ لوگوں کو بکیر کی حرکتوں پر تعجب نہیں ہوتا؟ جب میں خراساں آیا مجھ سے کہا گیا کہ بکیر سے ہوشیار رہو۔ اس کے خلاف میرے پاس شکایتیں کی گئی ہیں اور بیان کیا گیا ہے کہ اس نے مال غنیمت میں بہت زیادہ تصرف کیا ہے، مگر میں ان تمام باتوں پر خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ نہ کسی بات کی تحقیق و تفتیش کی اور نہ اس کے مقرر کردہ عہدیداروں سے کوئی جھگڑا کیا۔ میں نے اس کے سامنے اپنے محافظ لشکر کی سرداری پیش کی، اس نے قبول نہیں کی۔ میں نے اسے بھی معاف کر دیا، پھر میں نے اسے گورنر مقرر کیا۔ اس پر لوگوں نے مجھے اس کی جانب ڈرایا اور میں نے حکم دیا کہ وہ ابھی یہیں ٹھہرے رہیں، اور اس کی غرض صرف اتنی تھی کہ میں دیکھوں کہ ان کا رنگ ڈھنگ کیسا رہتا ہے۔ اس کے بعد میں نے انہیں مرو واپس بھیج دیا اور ان تمام احسانات کا مجھے یہ حوصلہ دیا جو آپ کے سامنے ہے۔ ان لوگوں نے امیہ سے کہا کہ بکیر کا طرز عمل یہ نہیں ہے، یہ اصل میں عتاب القوہ کی شرارت ہے۔ اسی نے بکیر کو کشتیاں جلا ڈالنے کا مشورہ دیا تھا۔ امیہ نے کہا کہ عتاب کی کیا حقیقت ہے؟ وہ تو ایک ہرجائی مرغی ہے۔ جب اس بات کی اطلاع عتاب کو ہوئی تو اس نے چند شعر موزوں کر کے اپنے دل کا بخار نکالا۔ کشتیاں تیار ہو گئیں۔ امیہ نے دریا کو پار کر کے مرو کا رخ کیا اور موسیٰ بن عبداللہ کا خیال بھی ترک کر دیا اور کہنے لگا کہ اسے خداوند، میں نے بکیر کے ساتھ احسان کیا، اس نے میرے احسان کا بدلہ برائی سے دیا، اور جو حرکت اس نے کی ہے وہ سب واضح ہے۔ اے خداوند، اب تو ہی اس سے میرا بدلہ لینے والا ہے۔ شماس بن ورسار نے، جو ابن خازم کے قتل کے بعد سجستان سے واپس آ کر اس مہم میں امیہ کے ساتھ تھا، کہا کہ انشاءاللہ میں اسے آپ کی طرف سے بھگت لوں گا۔ امیہ نے شماس کو 800 فوجیوں کے ساتھ آگے بھیجا۔ شماس مقام باسان پر جو بنی نصر کی مملکت میں تھا آ کر مقیم ہوا۔ بکیر بھی اس کی طرف چلا۔ مدرک بن عنیف بھی اس کے ساتھ تھا، جس کا باپ شماس کے ساتھ تھا۔ بکیر نے شماس کو کہلا بھیجا کہ کیا تیرے سوا بنی تمیم میں کوئی اور شخص نہ تھا جو میرے مقابلے پر آتا، اور اسے برا بھلا بھی کہا۔ شماس نے کہلا بھیجا کہ تو مجھ سے زیادہ علامت کا حقدار اور با اعتبار اپنی حرکتوں کے مجھ سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ تو نے امیہ سے وفاداری نہیں کی اور جو احسانات اس نے تیرے ساتھ کیے اور اس کا احسان مان۔ جب وہ خراساں آیا اس نے تیری عزت کی، نہ تجھ سے اس نے کوئی جھگڑا کیا اور نہ تیرے مقرر کردہ عہدیداروں کو تنگ کیا، مگر تو نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ اس کے مقابلے پر آیا ہے۔ بکیر نے شماس بن پر شبخون مارا اور اس کی فوج کو منتشر کر دیا۔ اپنی فوج کو حکم دیا کہ دشمن کے کسی شخص کو قتل نہ کرو اور البتہ اس کا اسلحہ چھین لو۔ چنانچہ جب وہ کسی شخص کو پکڑتے تو اس سے اس کے اسلحہ لے کر اسے چھوڑ دیتے۔ غرض کہ اسی طرح شماس کی تمام جماعت تتر بتر ہو گئی۔ شماس موضوع بوینا میں جو قبیلہ بنی تیغ کی مملکت میں تھا آ کر مقیم ہوا۔ امیہ بھی کشا میں آ کر مقیم ہوا۔ اب شماس بن وسار بھی امیہ کے پاس واپس آ گیا۔ اس مرتبہ امیہ نے ثابت بن قتبہ بنی خزاعہ کے آزاد غلام کو بکیر کے مقابلے کے لیے آگے بڑھایا۔ بکیر اس کے آمنے سامنے ہوا اور اسے گرفتار کر لیا۔ اس کی فوج منتشر ہو گئی، اور چونکہ ثابت نے
کوئی احسان بکیر کے ساتھ کیا تھا، اس لیے بکیر نے اسے رہا کر دیا۔ ثابت امیہ کے پاس واپس آیا اور اب خود امیہ اپنی فوج کے ساتھ بکیر کے مقابلے پر آیا۔ بکیر نے اس کا مقابلہ شروع کیا۔ ابو رستم الخلیل بن اوس بکیر کے محافظ لشکر کا سردار تھا۔ اس دن یہ خوب بہادری سے لڑا۔ اس پر امیہ کی اہل فوج نے طنزاً اے آرما کے شوہر کے محافظ دستہ کے سردار کہہ کر پکارا۔ آرما بکیر کی لونڈی تھی۔ ابو رستم یہ الفاظ سن کر ذرا ڈرا۔ بکیر نے اس سے کہا کہ ان لوگوں کی بکواس کا تم ہرگز خیال نہ کرو، اور بے شک آرما کا شوہر ایک ایسا بہادر شخص ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اپنا جھنڈا آگے بڑھاؤ۔ دونوں فوجوں میں پھر جنگ ہوئی اور دیر تک لڑتے رہے۔ آخر کار بکیر کو شکست اور مقام حائط میں وہ داخل ہو گیا اور بازار میں آ کر مقیم ہوا۔ امیہ مقیم رہا باسان میں، اور اب یہ دونوں آمنے سامنے میدان میں سرگرم لڑائی ہوتی رہی۔ پہلے دن بکیر کی فوج کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ بکیر نے انہیں سنبھال لیا۔ پھر دوسرے روز اسی میدان میں جنگ ہوئی۔ بنی تمیم کے ایک شخص نے بکیر کے پاؤں پر تلوار کا وار حملہ کیا۔ بکیر گھسیٹتا ہوا چلنے لگا اور مریم نے اسے بچایا۔ اس تمیمی شخص نے دعا مانگی کہ اے اللہ، تو ہماری تائید کر اور فرشتے امداد کے لیے بھیج دے۔ مریم نے اس سے کہا کہ تو اپنی جان بچا، فرشتوں کو تیری کوئی پرواہ نہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے، مگر اس شخص نے پھر دعا مانگی کہ اے اللہ، تو فرشتوں کو ہماری امداد کے لیے بھیج دے۔ مریم نے کہا یا تو مجھ سے علیحدہ ہو جا، ورنہ میں تجھے قتل کر کے فرشتوں کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ مریم نے بکیر کو بچا لیا اور اسے اپنی فوج میں لے آیا۔ بنی تمیم کے ایک اور شخص نے کہا اے امیہ، اے قریش کے رسوا کرنے والے۔ یہ سن کر امیہ نے قسم کھائی کہ اگر یہ شخص میرے ہاتھ آ گیا تو میں اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ چنانچہ یہ شخص پکڑا گیا اور امیہ نے اسے شہر کی فصیل کے دونوں جگہوں کے درمیان ذبح کر ڈالا۔ دوسرے دن پھر مقابلہ ہوا۔ آج بکیر بن وشاح نے ثابت بن قطبہ کے سر پر تلوار کے ساتھ حملہ کیا اور فخریہ آواز میں کہا میں ابن وشاح ہوں۔ فوراً ہی حریث بن قطبہ ثابت کے بھائی نے بکیر پر حملہ کیا۔ بکیر کو شکست ہوئی اور اس کی فوج کے پاؤں بھی اکھڑ گئے۔ حریث بکیر کے پیچھے چلا اور جب پل کے قریب پہنچے تو حریث نے بکیر کو للکارا۔ بکیر نے لوٹ کر حریث پر حملہ کیا، مگر حریث نے اس کو سر پر تلوار کے ساتھ ایسا حملہ کیا کہ تلوار خود کو کاٹتی ہوئی اس کے سر پر بیٹھ گئی۔ بکیر گر پڑا، مگر اس کے ساتھی اسے شہر میں اٹھا کر لے آئے۔ غرض کہ اسی طرح ان دونوں میں مقابلہ ہوتا رہا۔ بکیر کے ساتھی خوب زرق برق رنگین لباس، سرخ و زرد رنگ کی عبائیں اور پاجامے پہن کر صبح کو نکلتے اور شہر کی فصیل پر بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص امیہ کی اہل فوج کو مخاطب کر کے اعلان کر دیتا تھا کہ اگر کسی شخص نے ہم پر ایک تیر بھی چلایا تو ہم اس کے بدلے میں تمہارے اہل و عیال میں سے ایک شخص کا سر کاٹ کر فصیل سے باہر پھینک دیں گے۔ اس وجہ سے ان پر کوئی شخص تیر نہ چلاتا تھا۔ بکیر کو اب یہ خوف ہوا کہ اگر محاصرے نے طول کھینچا تو لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، اس لیے اس نے صلح کی درخواست کی۔ امیہ کی فوج والے بھی صلح کے خواہش مند تھے، کیونکہ ان کے اہل و عیال شہر میں تھے۔ انہوں نے بھی امیہ سے درخواست کی کہ آپ صلح کر لیجئے، اور وہ خود بھی صلح کو اچھا سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس شرط پر صلح ہوئی کہ امیہ 4 لاکھ درہم بکیر کو دے، اسی طرح اس کے اور ساتھیوں کو بھی انعام دے، اور خراساں کے جس ضلع کو بکیر پسند کرے امیہ اسے اس ضلع کا گورنر مقرر کر دے، اور بکیر جو کچھ اس کے بارے میں کہے اس پر بھروسہ نہ کرے، اور اگر امیہ کو اس کی طرف سے کچھ شک ہو تو 40 روز تک بکیر کو امان دی جائے، اس کے بعد وہ مرو چلا جائے گا۔ امیہ نے بکیر کے لیے عبد الملک سے امان کا وعدہ حاصل کر لیا اور اب سنجان پر بکیر کو عہد نامہ لکھ کر دے دیا، اور پھر امیہ شہر میں داخل ہوا۔
بعض لوگوں کا بیان ہے کہ بکیر امیہ کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں گیا تھا، بلکہ جب امیہ جہاد کے لیے جانے لگا تو اس نے بکیر کو مرو پر اپنے ساتھ کر دیا۔ امیہ کے جاتے ہی بکیر نے بغاوت کا پرچم بلند کیا۔ امیہ واپس آیا، بکیر سے قتال کیا اور پھر اس سے صلح کر کے مرو میں داخل ہوا۔ امیہ نے بکیر سے جو وعدے کیے تھے وہ سب پورے کیے، ہمیشہ اسے انعام و اکرام سے نوازتا رہا اور اس کی عزت کرتا رہا۔ امیہ نے عتاب القوہ کو بلا کر کہا کہ تو نے بھی بکیر کو بغاوت کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ عتاب نے کہا جی ہاں۔ امیہ نے کہا کیوں؟ عتاب نے کہا میں بالکل مفلس اور غریب ہو گیا تھا، مجھ پر قرضہ بہت زیادہ تھا اور قرض خواہ مجھے تنگ کر رہے تھے۔ امیہ نے کہا افسوس، صرف اتنی بات کی وجہ سے تو نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دی، اور جب کہ مسلمان دشمنان ملت سے جہاد میں مصروف تھے تو نے دریا کے پل کی کشتیاں جلا ڈالی اور تجھے اللہ کا خوف نہیں آیا۔ عتاب نے کہا بے شک ہوا تو یہی ہے، اب میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ امیہ نے کہا کہ تجھ پر کتنا قرض ہے؟ عتاب نے کہا 20,000۔ امیہ نے کہا کہ تم اس قسم کی حرکتوں سے آئندہ بچو جس سے مسلمانوں میں فتنہ و فساد برپا ہو، اور میں تمہارے قرضہ کو ادا کر دیتا ہوں۔ عتاب نے کہا بہتر ہے، میں اب آپ کے حکم کے مطابق عمل کروں گا۔ امیہ نے کہا مجھے امید نہیں کہ تم جیسا کہہ رہے ہو ویسا کرو گے، بہرحال میں عنقریب تم پر جو قرضہ ہے اسے ادا کر دوں گا۔ چنانچہ امیہ نے وعدے کے مطابق اس کے قرضہ کو بھی ادا کر دیا۔ امیہ ایک نرم طبیعت، سخی اور بامروت آدمی تھا۔ جس قدر انعام و اکرام اس نے دیے ہیں، خراساں کے کسی حاکم نے اتنے نہیں دیے، مگر باوجود ان تمام باتوں کے اس نے خراساں پر بڑی سختی سے حکومت کی۔ سخت متکبر تھا، کہا کرتا تھا کہ تمام خراساں اور سجستان میرے باورچی خانے کے کرچ کے لیے کافی نہیں۔ امیہ نے بخیر کو اپنے محافظ لشکر کی سرداری سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ عطا بن ابی اصائب کو مقرر کیا، اور بکیر کے ساتھ جو جنگ ہوئی اور پھر اس کی معافی وغیرہ اس نے یہ تمام واقعات عبد الملک کو لکھ بھیجے۔ عبد الملک کا ایک فوج کو خراساں بھیجنا۔ عبد الملک نے حکم دیا کہ ایک فوج امیہ کے پاس خراساں بھیجی جائے۔ اس حکم کے ہوتے ہی لوگوں نے اپنی اپنی تنخواہیں چونکہ جانا نہیں چاہتے تھے دوسروں کو دینا شروع کر دیں۔ چنانچہ شفیق بن مسلیل الاشری نے اپنی تنخواہیں بنی جرم کے ایک شخص کے سپرد کر دیں۔ امیہ نے لوگوں سے خراج وصول کرنا شروع کیا اور ان پر سختی شروع کر دی۔ بکیر ایک دن مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، قبیلہ بنی تمیم کے کچھ لوگ اس کے پاس بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے امیہ کو ظلم کی شکایت کی اور اسے برا بھلا کہنے لگا کہ خراج وصول کرنے کے لیے ان دیہاتی زمینداروں کو امیہ نے ہم پر مقرر کر دیا ہے۔ بحیر، سرار بن حسین اور عبدالعزیز بن جاریطہ بن قدامہ بھی اس وقت مسجد میں موجود تھے۔ بحیر نے یہ واقعہ امیہ کے سامنے بیان کیا۔ امیہ نے اسے جھٹلایا۔ بحیر نے کہا کہ فلاں فلاں لوگ اور مزاحم بن ابی مجشر السلمی کے گواہ ہیں، آپ ان سے دریافت فرما لیں۔ امیہ نے مزاحم کو بلا کر واقعہ پوچھا۔ مزاحم نے کہا کہ بکیر صرف مذاق کر رہا ہے۔ امیہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد بحیر پھر امیہ کے پاس آیا اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ بکیر نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں امیہ کو قتل کر ڈالتا اور خراساں کو ہضم کر لیتا، مگر امیہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ میں تمہارے بیان کو سچ نہیں سمجھتا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ کیا، پھر میں نے اسے امان دے دی۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ کیا، پھر میں نے اسے امان دے دی اور اتحاد کا رابطہ قائم کر لیا۔ اب میں اس کے خلاف کچھ نہیں چاہتا۔ بحیر زرار بن حسین اور عبدالعزیز جاریہ کو بلایا۔ ان دونوں نے گواہی دی کہ بکیر نے ہم سے کہا تھا کہ اگر تم دونوں میرے ساتھ ہو جاؤ تو میں اس قرشی امیہ کو قتل کر ڈالوں، اور ہم سے یہ بھی خواہش کی تھی کہ آپ کو دھوکے سے ہلاک کر ڈالیں۔
امیہ نے کہا جس واقعے کی تم گواہی دے رہے ہو اس کو تم ہی خوب جانتے ہو، اس کے بارے میں ایسا میں خیال نہیں رکھتا، مگر اب جب کہ تم نے اس بات کی گواہی دی ہے اس کے باوجود میرا خاموش رہنا میری کمزوری کی علامت ہوگا۔ امیہ نے اپنے ساتھی اور محافظ دستہ کے سردار عطا بن ابی الصائب کو حکم دیا کہ جب بکیر اس کے دونوں بھتیجے بدل اور شمرول میرے پاس آئیں اور میں دربار سے چلا جاؤں تو ان سب کو گرفتار کر لینا۔ امیہ نے دربار منعقد کیا، بکیر اور اس کے دونوں بھتیجے بھی آئے۔ جب وہ بیٹھ گئے امیہ اپنے تخت سے اٹھ کر اندر چلا گیا، لوگ باہر جانے لگے، بکیر بھی باہر جانے لگا۔ لوگوں نے حکم کے مطابق امیہ، بکیر اور دونوں بھتیجوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ امیہ نے بکیر کو بلا کر پوچھا کہ کیا تو نے یہ باتیں کہی تھیں؟ بکیر نے کہا آپ ان سے ثبوت لیجئے اور فیصلہ بھی جلدی نہ کیجئے اور گنجے سروالی کے بیٹے کی باتوں پر اعتماد نہ کیجئے۔ امیہ نے اسے قید کر دیا اور اس کی لونڈی آرما کو بھی گرفتار کر کے قید کر دیا اور احنف بن عبداللہ الغبری کو قید کیا اور کہا کہ تو نے ہی بکیر کو میرے خلاف بغاوت کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ دوسرے دن بکیر کو قید سے باہر نکالا۔ بحیر زرار اور عبدالعزیز بن جاریہ نے اس کے خلاف اس بات کی گواہی دی کہ اس نے ہم سے کہا تھا کہ ہم آپ کو قتل کر ڈالیں۔ اب بکیر نے کہا آپ ان سے ثبوت لیجئے، ان کی گواہی کافی نہیں کیونکہ یہ میرے دشمن ہیں۔ امیہ نے زیاد بن عقبہ جو اہل نجد کا سردار تھے، ابن دالان العدوی جو اس وقت بنی تمیم کے بڑے لوگوں میں سے تھے، اور یعقوب بن خالد الزہلی سے کہا کہ آپ اسے قتل کر دیں۔ کسی نے حامی نہیں بھری۔ امیہ نے بحیر سے کہا کہ کیا تم ایسا قتل کرتے ہو؟ بحیر نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ امیہ نے بکیر کو بحیر کے سپرد کر دیا۔ یعقوب بن قعقاع بن عالم ازدی جو بکیر کا دوست تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور امیہ کے چمٹ گیا اور نہایت لجاجت اور سے عرض گزار ہوا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دلاتا ہوں آپ بکیر کو چھوڑ دیجئے کیونکہ جو عنایتیں آپ نے اس پر کی ہیں وہ خود ساتھ آپ نے کی ہیں۔ امیہ نے کہا یعقوب خود اس کے قدم والے ہی اسے قتل کر رہے ہیں، انہوں نے اس کے خلاف گواہی دی ہے، میرا کیا قصور ہے؟ عطا بن ابی الصائب نے جو امیہ کے محافظ دستہ کا سردار تھا یعقوب سے کہا کہ امیر سے علیحدہ ہو جاؤ۔ یعقوب نے انکار کر دیا۔ اس پر عطا نے اپنی تلوار کے قبضہ کی طرف سے یعقوب کو مارا جس سے اس کی ناک زخمی ہو گئی۔ یعقوب باہر چلا گیا اور اس نے بحیر سے کہا کہ دیکھو صلح کے وقت تمام لوگوں نے بکیر کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، تم بھی اس عہد میں شریک تھے، تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس عہد کو توڑو۔ بحیر نے کہا اے یعقوب میں نے اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ بحیر نے بکیر سے وہ تلوار لے لی جسے بکیر نے استوار سے جواباً خازم کا ترجمان تھا چھین لی تھی۔ اس پر بکیر نے بحیر سے کہا کہ اگر تم نے اپنے ہاتھ سے مجھے قتل کیا تو بنی سعد میں پھوٹ پڑ جائے گی، اس لیے تم الگ ہو جاؤ، امیہ کو چھوڑ دو، اس کا جو دل چاہے میرے ساتھ کرے۔ بحیر نے کہا اے سبحانی لونڈی کے بیٹے، جب تک میں اور تو دونوں زندہ ہیں ہمارے قبیلے کی حالت کسی طرح درست نہیں ہو سکتی۔ بکیر نے کہا اے گنجے سروالی کے بیٹے، اچھا تم پھر اپنا کام کرو۔ اس کے بعد بحیر نے بکیر کو قتل کر ڈالا۔ امیہ نے اس کی لونڈی آرما بحیر کو دے دی۔ لوگوں نے احنف بن عبداللہ الغبری کی امیہ سے سفارش کی۔ امیہ نے اسے قید خانے سے بلوایا اور کہا کہ اگرچہ تو نے ہی بکیر کو میرے خلاف ابھارا اور مشورہ دیا کہ میرے خلاف بغاوت کرے، مگر میں ان لوگوں کی وجہ سے تیری غلطی معاف کرتا ہوں۔ امیہ نے بنی خزاعیہ کے ایک شخص کو موسیٰ بن عبداللہ بن خازم کے مقابلے پر بھیجا۔ عمر بن خالد بن حسین الکلابی نے اسے دھوکے سے قتل کر ڈالا۔ اس کی فوج کے بعض لوگوں نے موسیٰ سے امان حاصل کر لی اور اس کے ساتھ ہو گئے۔
اور بعض لوگ امیہ کے پاس چلے آئے۔ اسی سال امیہ نے دریائے بلخ کو پار کیا تاکہ کفار سے جہاد کریں، مگر کسی مقام پر اس کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ امیہ اور اس کی فوج ایسی بری مصیبت میں مبتلا ہوئی کہ موت کے قریب پہنچ گئے تھے، مگر کسی نہ کسی طرح اس مصیبت سے انہیں نجات ملی اور امیہ اپنی فوج کو لے کر مرو واپس چلے آئے۔ اس موقع پر عبد الرحمن بن خالد بن عاص بن ہشام بن مغیرہ نے امیہ کی خدمت میں چند شعر کہے۔ اسی سال بان بن عثمان نے، جو مدینہ کے حاکم تھے، لوگوں کو حج کرایا۔ کوفہ اور بصرہ کا گورنر حجاج بن یوسف تھا اور خراساں کا گورنر امیہ بن عبداللہ بن خالد تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق عیان بن عثمان حاکم مدینہ نے دونوں سال یعنی سن 76 ہجری اور سن 77 ہجری میں لوگوں کو حج کرایا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ شبیب قطری، عبیدہ بن ہلال اور عبدالرب الکبیر کی ہلاکت سن 78 ہجری میں ہوئی۔ اسی سال ولید موسم گرما کی مہم لے کر رومیوں سے جہاد کرنے گیا۔